اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو جی عید سے پہلے جو ہے ہم لوگوں نے اعوذ بکا کا یعنی کہ اللہ سے پناہ مانگی۔ یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان ہے اس میں ہم نے اعوذ بکا کا پڑھ لیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ کیا ریزنز ہیں اور کیوں ہم اس سے یعنی کہ اللہ کے پناہ مانگنا ضروری ہے۔ اعوذ بکا، اب نیکسٹ ورڈ آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان۔ شیطان کو شیطان کیوں کہا جاتا ہے اور اسے پناہ مانگنا کیوں ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، شیطان کا جو ورڈ ہے وہ شیطانہ سے نکلا ہے، دور کی چیز۔ اب ہم اس کو دور کی چیز کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جو اس کی جو خصلتیں ہیں نا وہ انسانیت سے، نیکی سے، سب چیزوں سے یہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ دور ہے، اس لیے ہم شیطان کو شیطانہ لفظ سے نکلا ہے، اس لیے اس کو دور کی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، بلائیوں سے یہ بہت زیادہ دور ہے اور انسانوں اور جنوں میں شر پھیلاتا ہے، اس لیے اس کو شیطانہ کا ورڈ ایک تو یہ ہے۔ اس ایک ہے شیطانہ اور دوسرا مطلب ہے اس کا شطح۔ شطح کا مطلب ہے جلا ہوا، کیونکہ شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا اس لیے ہم کہتے ہیں شطح یعنی کہ جلا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے، یہ ہماری جو ہے نا چیپٹر 6 اور 112 آیت میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، یہ پوری آیت میں اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمنوں یعنی انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین مقرر کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ بات جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے انسانوں اور جنوں میں سے۔ انسانوں میں بھی مطلب شیطان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ کوسچن مارک ہے، اس کا آنسر میں آپ کو آگے دوں گی، ٹھیک ہے۔ انسانوں اور شیطان جنوں میں سے جو ہے نا شیاطین مقرر کیے گئے جو ایک دوسرے کو فریب، جھوٹ کی طرف جو ہے نا وہ راغب کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ اس کے بعد جو ہے نا ایک حدیث ہے مسند شریف میں جو ہے نا ابو ذر سے روایت کی گئی ہے، اس میں فرمایا ہے یا ابا ذرا تعوذ باللہ من شیطان الانس والجن، او ابو ذر اللہ کی پناہ مانگو انسانوں اور جنوں کے شیطانوں سے۔ اب جی ہمارے پاس بڑا امپورٹنٹ کوسچن آتا ہے کہ انسانی شیطان بھی ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت ابو ذر نے فوراً، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسانی شیطان بھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہیں، انسانی شیطان بھی ہیں۔ تو یہ آپ کے پچھلے کوسچن کا آنسر ہو گیا۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم شریف کی جو ہے نا انہوں نے بھی ایک چیز کوٹ کی، انہوں نے کہا حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ یکتا الصلاۃ والمرأۃ والحمار والکلب الاسود، عورت گدھا، سب سے پہلے عورت گدھا اور کالا کتا نماز میں خلل ڈالتے ہیں۔ کس کی نماز میں خلل ڈالتے ہیں؟ وہ 17 جو رکاوٹ کے پیچھے سے نماز نہیں پڑھتا نا اس کی نماز میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، عورت گدھا اور کالا کتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ لوگ کچھ کہتے ہیں نا کہ آگے سے گزر گیا کچھ چیز کھڑی کرنی چاہیے جب نماز پڑھے، تو وہ صحیح بات ہے کیونکہ ایسے نماز میں خلل آتا ہے۔ اگر اس رکاوٹ کے بغیر، اس 17 کے بغیر آگے سے کوئی جو گزرتے ہیں ان میں سے عورت گدھا اور کالا کتا وہ نماز میں خلل پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الکلب الاسود شیطان، تو انہوں نے یہ جب حدیث سنی نا تو انہوں نے کہا کہ کالے کتے سے کیا مطلب کالے کتا ہو، سرخ ہو، پیلے ہو، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کالا کتا ہے وہ شیطان، الکلب اسود شیطان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور یہ ہمارا سوال تھا، کالا کتا شیطان ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابن جریر طبری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اونٹ کی سواری کرتے ہیں، بٹھاؤن کہتے ہیں، بڑا اونٹ، بہت ہی بڑا۔ اچانک سے وہ نوٹ کرتے ہیں کہ اونٹ جو ہے نا اس نے تکبر سے آگے بڑھنا شروع کر دیا، بہت زیادہ نا اکڑ کے چل رہا ہے اونٹ اور سر کھڑا کر کے چل رہا ہے۔ انہوں نے فوراً اونٹ کو جو ہے نا وہ بٹھا دیا نیچے کی، اس کی وہ جو ہے نا اس کی جو بھی نکیل ہوتی ہے ان سے پکڑ کے انہوں نے اس کو نیچے اتارا، ٹھیک ہے نا، نیچے بٹھا دیا اور اس کو کہا اللہ کی قسم تو نے مجھے شیطان پر چڑھا دیا۔ اب اس لائن کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جانوروں میں بھی شیطان آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو آپ کی سواری کے جانور ان میں بھی شیطان آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے تو سواری پہ چڑھنے کی جو دعائیں ہیں وہ سب موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور انہوں نے فرمایا کہ تب تک میں اس کے اوپر بیٹھا رہا، اس کو میں نے نیچے بٹھا دیا لیکن تب تک میں اس کے اوپر بیٹھا رہا جب تک کہ میرے دل میں جو عجیب سی مجھے فیلنگ تھی نا وہ ختم نہیں ہوگی، جب تک مجھے جو عجیب سی بات محسوس نہ ہو، جب تک میں پوری اطمینان نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا ہمارے شیطان کو شیطان کیوں کہا جاتا ہے؟ شیطانہ دور کی چیز ہے اور جو دوسرا شیطان جو ہے نا چلا ہوا۔ اب ان دونوں ناموں میں سے بہترین جو ہے نا وہ اس کو کہا جاتا ہے شیطانہ کو، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب جو ہے نا اس کی زیادہ حدیث ہے کہ یہ زیادہ
کریکٹ ہے اور یہ زیادہ حقیقت کے قریب ہے دین شطح جلا ہوا سے. اس کے علاوہ جو شیطان ہے نا، یہ اس کے اوپر صرف ہمارے رب کریم کا صرف زور چل سکتا ہے. تو ہمیں صرف اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور کبھی بھی شیطان کو قرض نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہمیشہ شیطان سے بچنے کے لیے جو ہے نا بسم اللہ کے نام سے شروع کریں، ٹھیک ہے نا. جس سے شیطان چھوٹا سے چھوٹا ہو جاتا ہے، چاہیے کہ شیطان کو قرض کرے. شیطان مردود ہے، اسے شیطان اتراتا ہے اور سائز میں بڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اپنے آپ کو وہ سوچتا ہے، اس لیے اس کو چھوٹا سا چھوٹا کر دو. یہ حدیث بھی جو ہے نا ہم ضرور پڑھیں گے، آگے لیسنس میں ضرور آئے گی. تو جی یہ شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ شیطانہ دور کی چیز سے نکلا ہے، لفظ سے نکلا ہے، جس کا مطلب دور کی چیز. وہ بھٹکا ہوا ہے، وہ اللہ سے دور ہے، وہ سب سے دور ہے، نیکی کی راست بازیوں سے وہ دور ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی جو نیچر ہے وہ انسانیت سے، جو انسانی بھلائی سے، ان سے سب سے دور ہے، سب سے ہٹ کے شیطانی نیچر ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان کے نام سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا وہ